تصور کیجیے اگر آپ زمین سے لاکھوں کلومیٹر دور کسی ایسے سیارے پر پھنس جائیں جہاں سے واپس لوٹنا صرف ایک خواب بن کر رہ جائے، جہاں سے زمین بس ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے جیسی دکھتی ہو، جہاں آپ کتنا بھی چلائیں روئیں آپ کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، جہاں خود کو زندہ رکھنے کی ایک نئی جدوجہد درپیش ہو۔ کبھی اس برفیلی خاموشی سے جو چاروں طرف موت جیسا سناٹا پھیلا دیتی ہے، تو کبھی ایسے ویران مقام پر جہاں اپنی ہی سانسیں سنائی نہیں دیتی، اور ان سب کے بیچ بھوک جو بے رحم ہر پل توڑتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر آپ کو خود کو زندہ رکھنا پڑے تو سوچئے وہ لمحہ کتنا ہولناک بھیانک ہوگا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی ایک امید باقی تھی، ایک آس کہ شاید ایک دن پھر اپنی زمین کو دیکھ پاؤں گی۔ تو آئیے دوستو، آپ کو لیے چلتے ہیں اس سیارے پر جس کی کہانی آپ کے تصور سے پرے ہے، اور آپ کو ہر لمحہ محسوس ہوگا جیسے آپ خود اس پراسرار سیارے پر موجود ہیں۔ پرتھوی ایک بین الاقوامی خلائی مشن کے تحت فضانورد ڈاکٹر لیسا تحقیق کے لیے آکاش گنگا کی لامحدود گہرائیوں میں قدم رکھتی ہیں، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت انہیں وہاں لے جائے گا جہاں سائنس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسانیت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ لیسا اپنی تحقیق پر پوری طرح مرکوز تھی۔ ہر ڈیٹا، ہر سگنل، ہر عجیب ریڈنگ کو وہ باریکی سے درج کر رہی تھی۔ ان کا خلائی جہاز آہستہ آہستہ زمین کے مدار سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ پیچھے رہ گئی تھی نیلی زمین، اب سامنے تھا صرف لامتناہی اندھیرا جہاں ہر چمکتا تارا ایک راز کی طرح جھلملاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں تک لگاتار ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر لیسا کو احساس ہوا کہ بین کہکشانی ایک دھارا سے عجیب اور غیر معمولی سگنل آ رہے ہیں، ایسے سگنل جو کسی بھی معروف تارا جھرمٹ سے نہیں ملتے۔ لیسا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مقرر کردہ نشان سے ہٹ کر اس دوسری سمت تحقیق کے لیے آگے بڑھیں گی۔ یہ فیصلہ جوخم بھرا تھا، لیکن سائنس کی تلاش میں خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر لیسا نے فوراً یہ اطلاع زمین کے ہیڈ کوارٹر کو بھیجی اور اپنے خلائی جہاز کو نئی سمت میں موڑ دیا۔ ان کے سامنے اب ایک نیا انجان سفر تھا، ایک ایسا راستہ جو ان کی زندگی سے بالکل الگ اور شاید ان کی قسمت بدل دینے والا تھا۔ جس سمت ڈاکٹر لیسا کو یہ غیر معمولی سگنل مل رہے تھے، وہ مسلسل اسی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر کچھ دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کا رابطہ زمین سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب نہ کوئی آواز، نہ سگنل، بس لامحدود سناٹا، اور اس سناٹے کے بیچ جنم لیتا ایک انجان خوف۔ اچانک ان کے خلائی جہاز کے ڈسپلے پر ایک انتباہ چمکا، ٹیمپریچر از لو۔ لیسا ایک لمحے کو چونک گئیں۔ انہوں نے کنٹرول پینل چیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور پورا جہاز اندھیری گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ جہاز اب پوری طرح ناکارہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر لیسا بار بار سسٹم ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار اسکرین پر وہی انتباہ نمودار ہوتا: سسٹم فیلئر، پاور کریٹیکل۔ تبھی کھڑکی کے باہر دور خلا میں کچھ ہلکا سا چمکا۔ لیسا کی نظر اس روشنی پر گئی۔ وہ کوئی تارا نہیں تھا، بلکہ ایک سیارہ تھا، مگر ایسا سیارہ جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سطح پر نیلی اور ارغوانی روشنی کی عجیب جھلک تھی۔ کچھ ہی دیر میں خلائی جہاز کا رخ خود بخود اسی کی طرف مڑ گیا، جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ جہاز اس پراسرار سیارے کے فضائی دائرے میں داخل ہونے لگا۔ باہر بجلی چمکی، اندر ہر چیز لرزنے لگی۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور سب کچھ سیاہی میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر ہلکی سانسوں کی آواز اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے بیچ لیٹی ہوئی ڈاکٹر لیسا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چاروں طرف نیلی روشنی پھیلی تھی، جیسے ہوا میں کوئی اجنبی چمک گھلی ہو۔ لیسا کا ہیلمٹ ٹوٹ چکا تھا اور خلائی
سوٹ پر گہری دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنٹرول پینل چھوا، سب کچھ جھلسا ہوا تھا، راکھ کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ لیسا نے خود کو سنبھالا، دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ سامنے پھیلی لال مٹی کی سونی زمین دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ دور دور تک پھیلی بنجر زمین، پتھریلی چٹانیں اور ہوا میں ایک خوفناک خاموشی، جیسے یہ سیارہ صدیوں سے کسی کے انتظار میں سویا ہو۔ لیسا نے گہری سانس لی اور حیران رہ گئی، کیونکہ اس سیارے پر آکسیجن بھی تھی، ہوا میں زندگی کی ایک ہلکی سی امید تھی۔ لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کے جہاز کو دیکھا تو دل بیٹھ گیا۔ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، میں یہاں سے واپس کیسے جاؤں گی؟ مایوس ہو کر لیسا لال مٹی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ بس سانسوں کی آواز سنتی رہی، کوئی سگنل نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف ہوا کا سرد جھونکا اور پتھروں سے ٹکراتی ریت۔ اسی لمحے ایک ایسا جگہ، اب اس سیارے سے نکل پانا تقریباً ناممکن ہے۔ زمین سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ ویران دنیا اب اس کی نئی حقیقت بن چکی تھی۔ لیسا نے آسمان کی طرف دیکھا، بہت دور ایک ننھا سا نیلا نقطہ چمک رہا تھا، زمین۔ اس نے گہری سانس لی، آنسو پونچھے اور جہاز کے ملبے سے کام آنے والے آلات نکال کر چٹان کے نیچے ایک عارضی جگہ پناہ گاہ بنانے لگی۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بن گیا۔ اب رات گزارنے کی جگہ تو تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ آنے والا وقت اس کی زندگی کا سب سے ہولناک باب لکھنے والا ہے۔ سورج رفتہ رفتہ لال آسمان کے پیچھے ڈوبا، ٹھنڈک بڑھنے لگی۔ تبھی دور کہیں سے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی۔ لیسا چونکی اور آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ کچھ دور پہنچ کر دیکھا، زمین پر دو چھوٹے الکائی پتھر گرے تھے، جن کی درزوں سے ہوا گزر رہی تھی اور وہی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے سکون کی سانس لی، مگر فوراً چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا مطلب اس سیارے پر ستاروں کے ٹکڑے گرتے رہتے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اگر اگلا ٹکڑا قریب گرا تو بچنا ناممکن ہوگا۔ وہ گھبرا کر پناہ گاہ کی طرف بھاگی، اندر پہنچ کر گہری سانس لی اور دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک نیا سوال ابھر آیا، اگر میں یہاں زیادہ دن رہی تو کھانا اور پانی کب تک چل پائیں گے؟ وہ جہاز کے ملبے میں گئی اور فوڈ اسٹوریج باکس کھول کر گننے لگی۔ بس کچھ ہفتوں کا سامان تھا اور پانی بہت محدود۔ اب مجھے ہر چیز سوچ کر سمجھ کر خرچ کرنی ہوگی، ورنہ میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ عموماً ہم آپ سے ایسی بات نہیں کرتے، بہرحال اس مرتبہ کر دی ہے۔ چلیے اب واپس چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیسا نے کھانے کے چند پیکٹ اور پانی کی بوتلیں اٹھائیں، انہیں احتیاط سے پناہ گاہ میں رکھ دیا، باقی سامان جہاز کے ملبے میں محفوظ کر دیا۔ ہر بوتل، ہر پیکٹ اب اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ رات گہری ہوئی، درجہ حرارت تیزی سے گرا، ہوا برف جیسی سرد ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں پناہ گاہ کی دیواروں پر برف جم گئی۔ لیسا نے دیوار چھو کر دیکھی، انگلیاں سن ہو گئیں، چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر اس پل امید کی کرن بھی جاگی۔ اگر یہاں برف جم رہی ہے تو مطلب پانی بھی ہے۔ پہلی بار اس سناٹے میں لیسا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اگلی صبح اس نے ٹھنڈ سے کانپتے ہاتھوں سے برف اکٹھی کی، برتن میں رکھی اور کچھ دیر بعد جب وہ پگھلی تو احتیاط سے ایک بوند چکھی۔ فوراً چہرہ درد سے سکڑ گیا۔ یہ پانی نہیں، زبان جلنے لگی، تیز کیمیائی کرواہٹ محسوس ہوئی۔ یہ برف دراصل زہریلے تیزاب سے بنی ہوئی تھی۔ پھر وہی مایوسی لوٹ آئی۔ 7 دن بیت گئے، ہر دن وہی ٹھنڈ، وہی لال مٹی، وہی ڈر، وہی سناٹا۔ لیسا جسم اور دل دونوں سے تھکنے لگی تھی۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر خود سے کہتی، کیا میں کبھی زمین پر واپس لوٹ پاؤں گی؟ اگلی صبح اس نے ہمت کی اور سیارے پر مزید تلاش کے لیے نکلی۔ چاروں طرف انجانے خطرات، ہوا میں کپ کپاہٹ، دھول اور دور سے آتی عجیب آوازیں۔ تبھی اس نے دیکھا آسمان سے کئی الکائی پتھر تیزی سے اس سیارے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگی، ہر قدم پر دل دھڑک رہا تھا، کسی طرح خود کو بچایا، مگر جب پناہ گاہ کے پاس پہنچی وہ ملبے میں بدل چکی تھی۔ مایوس اور نڈھال لیسا زمین پر بیٹھ گئی اور رو پڑی۔ امید اور طاقت اس بے رحم سیارے کے سامنے ٹوٹ چکی تھی۔ لیسا نے پھر ہمت باندھی اور جہاز کی طرف لوٹ آئیں۔ اب کھانے پینے کا سامان
درمیان بس 10 دن کا رہ گیا تھا۔ چپ چاپ جہاز میں بیٹھ گئی، سناٹے میں کچھ دیر بعد خود ہی بولی، کیوں نہ ایک آخری کوشش کروں۔ اس نے کمیونیکیشن ڈیوائس نکالا، یہ اس کی آخری امید تھی۔ کئی کوششوں کے بعد آخر وہ اسے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ خوشی کے مارے وہ چلائیں، آخر کار یہ چل پڑا۔ مگر جلد احساس ہوا یہ ڈیوائس صرف سگنل بھیج سکتی ہے مگر جواب وصول نہیں کر سکتی۔ کوئی ڈسپلے نہیں، کوئی تصدیق نہیں۔ لیسا نے دھیرے سے کہا، مجھے اب صرف امید کے سہارے زندہ رہنا ہوگا۔ اس نے سگنل بھیجنا شروع کیا۔ اب اس کے پاس انتظار اور دعا کے سوا کوئی کچھ بھی نہ تھا۔ عالم آسمان کی طرف دیکھتی، ہر روشنی میں کوئی جواب تلاش کرتی۔ دن رات گزرتے گئے، 16 دن بیت گئے۔ کھانے کا ذخیرہ 4 دن کا رہ گیا، باقی پانی بھی کم۔ ہر پر بقا کی جنگ جاری تھی۔ دیکھتے دیکھتے 30 دن گزر گئے، اب نہ کھانا باقی تھا نہ پانی۔ لیسا کی آنکھوں کے نیچے تھکن اور نا امیدی کی لکیریں گہری ہو چکی تھی۔ جسم کمزور شکستہ اور امید بجھتی جا رہی تھی۔ 35واں دن لیسا اپنے جہاز میں بے ہوش پڑی تھی، تبھی کانوں میں ایک ہلکی سی آواز گونجی، جیسے کوئی چیز آسمان سے اتر رہی ہو۔ کمزوری کے باوجود آنکھیں کھولی، دیکھا زمین سے خلائی جہاز نیچے اتر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جہاز سے 2 فضا نورد اترے، اس کے قریب آئے، گلے لگایا، کھانا پانی اور دوائیاں دی، پھر آہستہ آہستہ اسے اس اجنبی سیارے سے باہر لے گئے۔ ایسا لیسا کے دل میں اب ڈر کے ساتھ ساتھ بے پناہ راحت اور شکر گزاری تھی۔ وہ جان چکی تھی اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی۔ ہو سکتا ہے کہ جس لمحے آپ خود کو بالکل ہارا ہوا محسوس کریں، وہی لمحہ دراصل آپ کی جیت کے قریب ترین ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔